اب بھائیو آخر میں انشاءاللہ 5-7 منٹ میں گفتگو اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس حوالے سے میں نے کرنی نہیں تھی، لیکن چونکہ اب ای میلز مجھے بہت زیادہ آئی ہیں، یہ کارڈ بھی آپ کے سامنے ہیں، بڑے لوگوں کو یہ کارڈ کی کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوئی ہیں. آخری 2 جملے میں اب چاہ رہا ہوں کہ اس ایشو کو بھی ریزالو کر دوں، اور وہ ہے بھائیو یہ تسبیح والا ایشو. یہ تسبیح والا ایشو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو بھی کنکلوڈ کر دیا جائے. وہ اس بلو کارڈ اور گرین کارڈ دونوں کارڈز کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے. سنن ابی داؤد 1501 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں گی. یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں، اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو زبان دے گا، یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی انگلیوں پر. 1501 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کے اندر. اسی کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں پر شمار کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں میں رفع الیدین بھی دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں. رفع الیدین دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے، تو ذکر بھی اگر میں دونوں ہاتھوں پر کروں، میرے دونوں ہاتھ گواہی دیں قیامت میں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو اگر کوئی اجتہاداً کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پسندیدہ کام دائیں طرف سے ہی دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ صرف دائیں پہ کرے، لیکن بائیں والے کو برا نہ کہے. اور جس حدیث کی بنیاد پہ وہ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جناب حدیث موجود ہے، وہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1502 نمبر حدیث ہے، وہ پکی ضعیف روایت ہے. اس میں اعمش مدلس سے آرام سے روایت کر رہے ہیں. یعنی یہ تو اسماء و رجال کے بالکل بیسک سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ آمش کی یا کوئی اور جتنے بھی مدلسین کی آن والی روایتیں جو ہیں وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہیں. اس میں تو آمش امام المدلسین ہے. آمش، سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، یہ تینوں تو امام المدلسین ہیں. یہ تو ضعیف راویوں سے بھی تدریس کرتے تھے، ثقہ سے نہیں، صرف ضعیف سے بھی کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے بڑے مدلسین ہیں. اس سے بڑے مدلس حسن بصری، جو ان جیسے ہزاروں لوگوں ہوتے ہیں، ایک حسن بصری تابعی بنتے ہیں، ان کی تدریس والی روایتیں بھی نہیں لی جاتی. مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. اس میں آمش کی تدریس کی وجہ سے کیا کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے وہ روایتیں بیان کی ہیں، انتہائی گستاخانہ روایتیں جس میں آمش کی تدلیس ہے. تو وہ آمش کی تدلیس ہے، اور انہوں نے ان سے روایت کی. چونکہ یہ سکہ ہوتے تھے، یہ نہیں تھے کہتے حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے، اس نے خبر دی. وہ کہتے تھے ان فلاں سے روایت ہے. بیچ میں اب بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے. تو اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدثنا، تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملاقات ہی نہیں، تو نے یہ کیوں کہا. تو یہ تدریس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے. حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. تو بہرحال ہم امام شعبہ کے ساتھ ہیں. تدریس ہے بری چیز ہے، لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سما کی تصریح کر دے، کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے. وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے، وہ کہتا ہے ان فلاں. تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 36 سن لیں. تو آمش مدلس ہے 1502 نمبر، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے، اور روایت ہی ضعیف ہے، فارغ ہو گئی. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مغرب کی نماز الحمدللہ شیخ زبیر علی صاحب نے مجھے مصلی پہ آگے کیا، 17 جون 2009 کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پہ شمار کر رہے تھے. بڑی ثانی رہتی، بندہ بھولتا نہیں ہے. ویسے تو دائیں پہ بھی جو آتی ہیں وہ نہیں بھولتے، لیکن یہ ہے کہ ذرا دونوں ہاتھ. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا دو، کہتے ہیں علی بھائی روایت تو ضعیف ہے، تو دونوں پہ کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں گواہی دیں. الحمدللہ تو میں نے خود دیکھا ہے، میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو یہ بالکل درست ہے، دائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پہ بھی. اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح کا. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. میم سین با الف ہا. ایک مصباح وہ ہے وہ قندیل جو مشکات المصابیح والا مصباح ہے، وہ سواد کے ساتھ ہے. یہ مصباح ہے، ٹھیک ہے، تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز. تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی 1500 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کو نقل بھی کیا، بلکہ ایک پورا انہوں نے ریسرچ پیپر اپنے فتویٰ لکھا ہے. میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. شیخ زبیر علی صاحب کا فتاوی علمیہ جلد 1 اور صفحہ 474 پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا، اور یہی حدیث لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. ابو داؤد 1500 نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ گٹھلیوں اور کنکریوں کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھی، انفرادی ذکر کر رہی تھی، اجتماعی ذکر نہیں تھا. اجتماعی ذکر والا معاملہ پھر بدعت ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟
تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ذکر کا، آپ نے فرمایا اس سے آسان کام نہ تجھے بتاؤں؟ تو آپ نے پھر اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ، اور اس طرح آگے الفاظ آتے ہیں. تو یہ آسان ہے، لیکن اس کو آپ نے منع نہیں کیا. نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ غلط کام کو منع کرے، اس کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کرو، بلکہ کہا اس سے آسان بتا دیتا ہوں. تو ہمارے نزدیک بھی انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے، تسبیح صرف جواز ہے. لیکن جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں اور خام خواہ ایک تصوف، ہمیں بھی تصوف کی کئی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جائز چیزیں بھی جو ہے ان کی وہ غلط کہنا شروع کرتے ہیں. تو یہ نہیں، مصباح بالکل ثابت ہے. اور اس حوالے سے جو سنن دارمی کی ایک روایت ابن مسعود کی پیش کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ مسجد میں لوگ وہ چادر بچھا کے وہ ذکر کوئی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کہتا تھا پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ، سارے کنکریاں پھینکتے تھے، انہوں نے ان کو اٹھوا دیا. وہ اجتماعی ذکر تھا، انفرادی ذکر بالکل درست. اجتماعی تو آپ اشراق کی نماز کی بھی جماعت کروانا شروع کر دیں، بدعت ہوگی. انڈیویجول آپ پڑھتے رہے. اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور انڈیویجول کی تو حدیث مرفوع موجود ہے. بہرحال اس میں صوفیاء سے میری بات ہوئی، وہ تو اس میں دو طبقات ہیں. ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے، دارمی والی، ابن مسعود والی، کنکریوں والی، لیکن وہ حسن تو ہے. اور دوسرے کہتے ہیں جی ابن مسعود کی یہ ذاتی فتویٰ ہے، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. یہ ایسے بھی مفتی ہیں یہاں ہمارے جیل میں بھی مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ، روایت صحیح بھی ہو. تو بہرحال ہم دونوں کے ساتھ نہیں، تینوں کے ساتھ نہیں ہیں، نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ، نہ سلفیوں کے ساتھ، نہ صوفیوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدعت ہوگا، انڈیویجول اگر کرے تو حدیث مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو نہیں منع کیا، حدیث تقریری کے اندر یہ شامل ہے، لہذا یہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے، آپ نماز فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی طور پہ. اجتماعی دعا تب ہوگی توسل کے لیے کوئی آپ کو کہے کہ دعا کر دیجئے، لیکن انڈیویجول دعا آپ کریں جتنی مرضی ہاتھ اٹھا کے کریں. بلکہ المستدرک الحاکم میں 1832 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 675 پر، کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے کہ میں نے اسے محروم نہیں لوٹانا، یہ افضل ہے. تو انڈیویجول طور پر آپ بالکل کریں. اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے مستدرک کی، اس کی ضعیف سند ہے ابو داؤد میں، لیکن المستدرک کا میں نے جو حوالہ دیا وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے. لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے. الادب المفرد امام بخاری کی کتاب 609 نمبر میں، اور قربان جاؤں شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات میں جب ابو داؤد کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کیونکہ عرب کے مولوی اسے بدعت کہتے ہیں، تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، مشکات 2245. لیکن الادب المفرد 609 نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور اس کی سند بخاری کی سند ہے. صحیح بخاری میں 10 حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں. ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی عرب سے ای میل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے. میں نے کہا یہ بخاری 10 حدیثیں میں انہوں کٹ کے بھیجیاں. کہنا جی اب کہتا جی وہ خاموش ہو گیا لیکن مانا بھی کوئی نہیں، جھوٹا پہ گیا لیکن منیا نہیں. مننا تو پھر پائی جی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا، قرآن حدیث آئے تو ہم مان لیتے ہیں، تو جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مانتا ہے. بہرحال یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے، اور مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیحیں، کوئی منع نہیں کرتا اس کو، مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور باقاعدہ فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے. چند مخالفت بھی کرتے ہیں شیخ البانی وغیرہ، لیکن ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے، وہ میں آخر میں حوالہ دے دیتا ہوں. یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے مشترکہ راوی ہیں، المتوفى 198 ہجری. ان کے بارے میں تاریخ یحییٰ بن معین میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ المتوفى 233 ہجری لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا ایک جبہ تھا جو وہ پہنا کرتے تھے، اور جبے میں بڑی لمبی تسبیح ہوتی تھی جس سے وہ پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ تاریخ ابن معین حوالہ سن لیں، جلد 1 صفحہ 126. تو یحییٰ بن سعید القطان کو کوئی بدعتی کہے گا؟ کوئی مائدہ لال جمع ہے امام بخاری امام مسلم سے دادا استاد نو، تو وہ بھی یہ مصباح تسبیح استعمال، مصباح لفظ لکھے مکتبۃ شاملہ میں، وہ روایت انشاءاللہ کھل جائے گی. بہرحال بدعت کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B، بدعت پہ 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.